لا تدركه الابصار، اللہ کا قرآن بصارت وہ آنکھیں اللہ نے عطا نہیں کی کسی کو جو اللہ کو دیکھے، اللہ کا دیدار کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، تو مولا کوئی تو ہوگا جو تیرے جلووں کو دیکھے گا، کوئی تو ہوگا جو روبرو تجھ سے ملاقات کرے گا، کوئی تو ہوگا جو تیرا دیدار کرے گا۔ فرمایا پروردگار نے موسیٰ یہ شرف میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، وہ آنکھیں میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں جو میرے جلووں کو براہ راست دیکھ سکے، جو میرا دیدار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، بتا دیا، پردے اٹھے ہیں، جلوے اگر دیکھے ہیں تو محبوب نے دیکھے ہیں، پردے اٹھے ہیں تو محبوب کے لیے اٹھے ہیں، دیدار اگر رب کا کیا ہے تو تاجدار مدینہ نے کیا ہے۔ اللہ نے محبوب کو سیر کرا۔ میرے حضور امت کو بڑا یاد فرماتے تھے، تاجدار مدینہ امت کے غم میں آنسو بہاتے تھے، ہم گنہگاروں کے لیے آقا روتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ امت کے غم میں روتے آنسو بہاتے، یا اللہ میری امت گنہگار ہے۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں آنسو بہاتے، امت کے گناہ یاد آتے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے مالک میری امت کو میرے حوالے فرما دے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ لیکن ایک رات ایسی آئی تاجدار مدینہ اپنی امت کے غم میں، اپنی امت کے غم کو اپنے خیال اپنے دل میں لے کر، اپنی چادر لے کر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت امت کے غم کو سمیٹ کر مزمل والی چادر کو اوڑھ کر آقا لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ غمگین ہے آقا، اللہ نے فرمایا حبیب کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو؟ یا اللہ امت کے گناہ یاد آ رہے ہیں، امت کی فکر ہو رہی ہے، امت کے لیے غمگین ہوں، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے میں مولا غمگین ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب غم نہ کر، اے میرے محبوب غمگین نہ ہو۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا حبیب اتنا کرو، اے میرے محبوب یہ جو کالی رات ہے، کالی مزمل والی آپ کی چادر ہے، اے میرے محبوب کالی رات ہے، کالی آپ کی چادر ہے، کالے آپ کی امت کے گناہ ہیں، امت کے کالے گناہوں کو اپنی کالی مزمل والی رحمت والی چادر میں رکھو اور اس کالی رات میں ملنے چلے آؤ، آ جاؤ لامقام میں آ جاؤ، آ جاؤ آمنے سامنے، دیدار بھی ہوتا رہے گا، ملاقات بھی ہوگی، اور میرے محبوب جیسا آپ کہیں گے آپ امت کی روداد سناتے جانا اور کہتے جانا، رب آپ کے کہے کو پورا کرتا جائے گا، تمہارا رب تمہاری امت کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیار ہے محبوب سے، اور حضور کا یہ پیار ہے امت سے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت جب آقا کی معراج کا ذکر کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آپ کے یہاں پر، ہمارے یہاں جب کوئی شادی ہو، خوشی کا موقع ہو، گھر سجایا جاتا ہے، شامیانے لگائے جاتے ہیں، انتظام کیے جاتے ہیں، سامان لائے جاتے ہیں، نئے شامیانے، نئے پردے، نئے انتظام، نئی چیزیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیزو، تاجدار اہل سنت نے مزاج دیا، اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، جب تم اپنے یہاں خوشیاں تمہارے یہاں ہوتی ہیں، تم
اہتمام کرتے ہو، انتظام کرتے ہو؟ شادیوں میں گھروں کو سجاتے ہو، فنکشن ہال سجاتے ہو، راستے سجاتے ہو، گلی محلے سجاتے ہو، سامان لاتے ہو، نئے سامان لاتے ہو، نئی چیزیں لاتے ہو، مگر یاد رکھنا تم نئی چیزیں لے کر آتے ہو، تمہاری شادیوں کے انتظام میں چیزیں نئی تو ہو سکتی ہیں، سامان نئے تو ہو سکتے ہیں، مگر نرالے نہیں ہو سکتے۔ مگر محبوب خدا کی شان یہ ہے، جب معراج آقا کو ہوئی تو پروردگار نے جو اہتمام کیا، اللہ نے جو فرشتوں کو حکم دیا جنت کو سجاؤ، خدا کی قسم میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو انتظام تھا، وہ جو تمام سامان تھے، وہ صرف نئے نہیں تھے بلکہ وہ نئے بھی تھے، نرالے بھی تھے۔ یہ معراج مصطفیٰ ہے، انتظام ہو رہے ہیں، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے خوشی کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ نے حکم دے دیا جنت کو سجاؤ، فرشتے جنت کو سجانے لگے، حوروں کو آراستہ کیا گیا، غلمان سجائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کو مہکایا گیا۔ جنت تو پہلے سے خوشبودار مہکی ہوئی، سجی ہوئی، مگر آج محبوب خدا رہے ہیں اور زیادہ سجاؤ، مہمان جتنا اسپیشل ہو انتظام اتنا اسپیشل کیا جاتا ہے، مہمان جتنا اعلیٰ ہو انتظام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا، جنت کو سجانے کا حکم دیا، فرشتوں نے جنت کو سجایا، فرشتوں نے کائنات کو سجایا۔ اللہ اللہ، محبوب خدا معراج پر جانے والے ہیں، پروردگار عالم نے سجانے کا حکم دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور فرماتے میرے امام، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ مبارکباد ہمارے یہاں بھی دی جاتی ہے نا، شادی ہو رہی ہے مبارکباد دینے والے آتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو۔ کسی نے نیا مکان لیا، لوگ آ کر مبارکباد دیتے ہیں مبارک ہو۔